یہ 17واں پارہ ہے اور سورہ حج، 17واں پارہ سورہ حج ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 33 تک بڑی اہم آیات ہیں۔ ان حالات میں کہ جب ذی القعدہ کے یہ آخری ایام ہیں اور ذی الحجہ کا ماہ مبارک آ رہا ہے، ان حالات میں جبکہ پوری دنیا سے لوگوں کو اپنے مرکز کی طرف آنا ہے، اور اس وقت حالات کیا ہیں پوری دنیا میں اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں اور کیا کیفیات ہیں، وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن حج جو ایک رکن اسلام ہے، ارکان اسلام میں بڑی اہمیت کا عمل ہے، اور اس رکن کا جان بوجھ کر ادا نہ ہونا، جو مسلمان ہے اور جان بوجھ کر اس رکن کی فرضیت کو وہ چھوڑ رہا ہے، اسلام کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے، اور اسلام اپنے اس ماننے والے کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسا دو ٹوک فیصلے ہیں جسے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور پھر اس کے پس منظر میں انشاءاللہ احادیث کے حوالے سے یہ پہلو واضح ہوگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے اور حج عمرہ کے حوالے سے کیا اہمیت اس کی بتائی ہے اور کیا اس کے چھوڑنے والے کے لیے اس کے نتائج کیا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ ذرا ان حالات پر نظر دوڑائیے جب ہم نے اپنے بندے اور نبی رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کے حوالے سے ٹھکانہ عطا کیا، اور یہ ٹھکانہ ان شرائط کے مطابق عطا کیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ ابراہیم یہ گھر تم بنا رہے ہو، اس گھر کے بننے کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے بیت اللہ کی، اللہ پر ایمان کی۔ بندہ مومن کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ موحد ہو، مشرک نہ ہو۔ دوسری بات ارشاد ہوئی وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرا یہ گھر جو ابراہیم تمہاری ذمہ داری میں تو ہم نے دیا ہے، اور تم اسے نئے انداز میں نئے سرے سے بنا رہے ہو، یاد رکھو کہ یہاں آ کے طواف کرنے والے لوگ، قیام کرنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے لوگ، ان کے لیے یہ گھر ہر وقت کھلا ہو، پاک صاف ہو، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ حضرات، تیسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور پیارے رسول جناب ابراہیم کو جو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم میرے اس گھر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے، اور ان کو آواز دو
اعلان کر دو حج کا کہ جو لوگ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں وہ اس کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں اور طواف کرنے کے لیے آئیں۔ جب تم اعلان کرو گے یا تو کر رجالن، لوگ تمہارے اس اعلان کے بعد پیدل چل پڑیں گے، ہم لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیں گے۔ یا تو کر رجالن، تم جیسے اعلان کرو گے تم دیکھو گے کہ لوگ وفد در وفد پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، دور دراز سے چل کر کمزور موٹی تازی ہر قسم کی جو سواریاں انہیں میسر ہیں وہ دور دراز سے بھی تیرے اس بنائے ہوئے گھر کو جو اللہ کا گھر ہے اس کو کے طواف کے لیے وہ دور دراز سے بھی آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، ایک تو جب آئیں گے تو اپنی نظروں سے وہ دیکھ لیں گے اللہ نے اس گھر میں آنے کے لیے ان کے کتنے فوائد رکھے ہیں، کتنے آسانیاں اور کتنے اچھے نتائج ہیں اس کے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور پھر بالخصوص ایام حج میں، ایام معلومات، ایام حج میں، یہ جو 8، 9، 10 ان ایام حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہاں لبیک اللہم لبیک کے بڑے بڑے نعرے اور اونچی آواز سے اس سلوگن کو پوری دنیا میں گونجے گا، وہاں اللہ کی طرف سے ان کو حلال جانوروں کا گوشت بھی میسر آئے گا، اور اس گوشت کو بھی یہ اللہ کے نام پر خود بھی کھائیں گے اور لوگوں کو بھی کھلائیں گے۔ اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس قربانی کے گوشت میں خود بھی کھاؤ اور جو ضرورت مند ہے اس کو بھی دو، جو مانگے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا اس کے گھر میں پہنچاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جب حج کے ان دنوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احرام اتار کے نہا دھو کے اپنی میل کچیل اتاریں۔ یہ جو ایام حج میں مسلسل ایک مشکل عبادت سے یہ گزرے ہیں اور ان کے جسم پر یہ میل دھول اکٹھی ہو گئی ہے، اس کو اتار کے صاف ستھرا ہو کے نہائے دھوئیں، اور پھر وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو وہاں سے چلتے وقت اور راستے میں انہوں نے اللہ کے حضور نظریں مانی تھی، کہ ہم تو نظریں مانتے تھے ادھر ادھر کی جہالت کی نظریں جو ہیں، تو فلاں پہ وہ جا کے کڑا چڑھائیں گے اور فلاں کے نام پہ بال رکھیں گے اور وہاں جا کے مڑوائیں گے، اور یہ جہالت کی مشرکانہ نظریں ہیں۔ اصل نظر کیا ہے؟ اللہ کے گھر جانے سے پہلے نظر مانی جائے کہ وہاں جا کے میں بیت اللہ میں جا کر یہ خیرات کروں گا، بیت اللہ میں جا کر میں یہ روزے رکھوں گا، بیت اللہ میں جا کر یہ پیسہ خرچ کروں گا، بیت اللہ میں جا کر، یعنی وہاں جو نظریں جہاں سے مان کر بندہ گیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، حج کرنے کے بعد صاف ستھرا ہونے کے بعد پھر وہاں اپنی نظریں بھی پوری کرو، جو جو مان کے آئے ہو، جو جو طے کیا اللہ کے ساتھ، وہ سارے اللہ کے ساتھ وعدے پورے کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر جو یہ طواف ہے یہ فرض ہے، پھر ایک دفعہ حج کے بعد یہ طواف تمہیں کرنا ہے اس اللہ کے قدیم گھرانے کا، پھر دوبارہ آگے طواف کرو، اور اس کیفیت میں تمہارا حج کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ ذالک، یہ طریقہ ہے جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، لیکن سن لو وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو شخص بھی اللہ کے قانون کا احترام کرے گا، اللہ کے عظمت والی چیزیں جن کو اللہ نے عظمت والی بنایا ہے، معزز بنایا ہے، احترام والی چیزیں بتائی ہیں، جو شخص ان کا احترام کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا، وہ خیر اللہ۔
احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ نے تمہارے لیے جو جانور قرآن مجید میں حرام بتا دیے ہیں ان کے علاوہ سارے جانور حلال ہیں، ان کو تم استعمال کرو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، لیکن بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ مشرکانہ رویے ہیں، بتوں کی گندگی، سامنے جو نظر آنے والا بت ہے اس سے بچو، جو زیر زمین پڑا ہوا ہے اس بت سے بھی بچو، اور جو تمہارے اندر بت بنا ہوا ہے اس سے بھی بچو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، صرف بتوں سے بچنے کا نہیں کہا گیا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے جو پلیتی آ جاتی ہے نا، گندگی آ جاتی ہے، بندہ نجس ہو جاتا ہے، رجس ہو جاتا ہے، اس گندگی سے بچنے کی کوشش کرو۔ بت کے بارے میں وہ اندر کا بت ہو، میں نے بتایا کہ وہ قبر کا بت ہو، وہ پتھر کا بت ہو، وہ شخصیت کا بت ہو، وہ برادری کا بت ہو، کسی بھی سطح کا کوئی بت ہے، بت جو ہے وہ انسان کے ضمیر کو پراگندہ کر دیتا، بت پرستی انسان کے ضمیر کو پراگندہ کر دیتی ہے، اور یہ جو پراگندگی ہے ضمیر کی، یہ اتنی بڑی ذلت ہے کہ انسان اس سے ساری زندگی پھر نہیں نکل پاتا جب تک کہ سچی توبہ کر کے نہ نکلے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ان بتوں کی وجہ سے جو گندگی پڑتی ہے بتوں سے بھی بچو اور اس گندگی سے بچنے کی کوشش کرو۔ واجتنبوا قول الزور، یہ باقی گناہ تو اپنی جگہ پر، آپ ذرا غور کیجئے گا، بتوں کی گندگی اور مشرکانہ رویوں کے بعد سب سے زیادہ جس گناہ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہمارے سامنے، واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے اور جھوٹ کے گواہ بننے سے بچو۔ تمہاری حاجت تب قبول ہوگی، نمازیں تب قبول ہوں گی، روزے تب قبول ہوں گے جب مشرکانہ رویوں سے بچو گے، اور پھر واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بچو اور جھوٹ کی گواہی دینے سے بچو، جھوٹ کے گواہ بننے سے بچو، جھوٹ کے حمایتی بننے سے بچو۔ حنفاء للہ، تم اللہ کے بندے ہو، اس بات کو تم سمجھ گئے ہو، تو جب تم اس بات کو سمجھ گئے ہو تم اللہ وحدہ لا شریک کے بندے ہو، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ حنفاء للہ، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، تمہاری سوچ، تمہارے سجدے، تمہارے رویے، تمہارے عقائد، تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، سارے کے ساری یہ چیزیں حنفاء للہ، اللہ کے لیے خالص ہوں، غیر مشرکین بھی۔ حنفاء للہ تب ہوگا، اللہ کے لیے خالص تب ہوں گے، غیر مشرکین بھی، جب تمہارے اندر شرک نہیں ہوگا۔ شرک نہیں ہوگا تو اللہ کے لیے خالص ہوگے۔ جب رویہ مشرکانہ رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک میان میں دو تلواریں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان اور شرک ایک جگہ پہ اکٹھا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ شرک باطل ہے، جھوٹ ہے، اور یہ رویہ کسی صورت میں بھی ایمان کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتا۔ جب شرک اور ایمان کا ملانے کی کوشش کریں گے تو وہ منافقانہ رویہ ہوگا۔ جب منافقانہ رویہ ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ بدترین رویہ ہے جو مشرک سے بھی زیادہ جس کی سزا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی جو بدترین وادی ہے سب سے نیچے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے منافقوں کو رکھا، وہ وادی ان کے لیے بنائی ہم نے، جو ایمان اور شرک کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایمان اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہاں ان آیات میں یہ فیصلہ بندہ مومن کو کرنا ہے کہ یہ پیشانی جو اللہ وحدہ لا شریک کے حضور جھکتی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے احترام کا سبب نہ بنے۔ یہ زبان جس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے الفاظ نکلتے ہیں، اس زبان سے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ ملا کر
من دون اللہ یا مع اللہ، قرآن نے دو اصطلاحیں بتائیں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اللہ کے ساتھ ملانا، اللہ بھی کرتا ہے فلاں بھی کرتا ہے، ان دونوں حوالوں سے یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ تو یہاں بتایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو بندہ اس دنیا میں رہ کر سچائی کو دیکھ کر قرآن کو کی موجودگی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی موجودگی میں پھر مشرکانہ رویے، پھر اس کے سامنے اس کی ذات آڑے آ جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں، اپنے آپ کو اور اللہ کو ملا کر دیکھنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اسی طرح نہیں ہو سکتا ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف بندہ کہتا ہے یار میں بس تھوڑا کر لیتا ہوں، بعد میں کر لوں گا۔ اللہ کے حکم میں جب ڈیلے ہوگی، اپنی بات مانی جائے گی، تو یہی مشرکانہ رویہ ہے، یہی مشرکانہ رویہ ہے۔ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں برادری کی بات مانی جائے گی، یہی مشرکانہ رویہ ہے میرے بھائی۔ جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے بیوی بچوں کی بات کو ترجیح دی جائے گی، یہی مشرکانہ رویہ ہے۔ جب اللہ کے شان کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی سیاسی پارٹی کو یا سیاسی پارٹی کے کسی ذمہ دار کو ترجیح دی جائے گی، تو یہی مشرکانہ رویہ ہے۔ مشرکانہ رویہ کسی فلسفے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، اور ان سادہ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بندے کی ذات ہو، برادری ہو، اس کا معاشی مسئلہ ہو، ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر دکانداری کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہی مشرکانہ رویہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے کی بجائے میرج ہال میں ڈھول ڈمکے کو ترجیح دے رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، یہ ہمارے اپنے رویے نا، جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں، یہ دن رات میں ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اب میرج ہال میں جو ڈھول ڈمکے کو ترجیح دے رہا ہے، ادھر وہ اذان کی آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، چاہتے اگرچہ وہ بڑا پکا نما دیا اپنے وقت سے، لیکن اس وقت وہ جو کام کر رہا ہے وہ مشرکانہ رویہ کر رہا ہے، مشرکانہ رویہ کام ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اس نے یہ معاملہ کیا نا، جب یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آئے گا تو یہی مشرکانہ رویہ ہوگا۔ تو یہاں جو بتایا اللہ نے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک میں ملوث ہو گیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ نے فرمایا میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں، وہ اس طرح ہے جس طرح آسمان سے وہ گرے گا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور نیچے آ کے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین پر، اور پرندے آئیں اور چیلیں اور کبے اس کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لے جائیں، اور تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھر چلتی ہوئی ہوا کے جھونکے اس کو اٹھائیں، اس کے ریزوں کو بکھیر کر فی مکان صحیح دور دراز کی کسی لینے، اور پوری علاقوں میں اس کا جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں، اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کوئی شے تھا بھی کہ نہیں تھا۔ مشرک کی یہی مثال ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذالک، میرے بندوں میں نے یہ وضاحت کر دی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ وضاحت، ذالک یہی پوری وضاحت ہے جو میں نے تمہارے سامنے رکھ دی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب جو بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق جن جن چیزوں کا احترام کرے گا، یہی اس کے دل کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کسی لباس کا نام نہیں ہے، کسی ٹوپی یا جبے کبے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ تقویٰ کسی شعر و شاعری میں، تقریروں میں کوئی اچھی باتیں کہلوا کے رب رام رنگین باتیں سنانے کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا کہ جو شخص بھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے طے کی ہوئی احترام والی چیزوں کا احترام کرے گا، اللہ کے قانون کا احترام کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
یہ ہے دلوں کے پاکیزگی کا راز کہ جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں احترام کرو وہاں ان کا احترام کرو، اور جہاں اللہ نے حکم دیا کہ اس کا احترام نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ جس سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا تقویٰ ہے، جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا تقویٰ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ساری باتیں اگرچہ حج کے پس منظر میں ہمیں بتائی گئی، لیکن پوری زندگی کا ایک نقشہ جو ہے قرآن مجید نے وہ بھی ہمارے سامنے اس انداز میں رکھا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ فرمایا یہاں تم چند دن آئے ہو حج کے لیے، اور یہاں بہت سارے فوائد تم دینی دنیاوی سمیٹ کر جاؤ گے، لیکن یہ تو محدود ہے، چند لمحوں کے لیے، یہ چند دنوں کا یہ کھیل ہے۔ ثم محلها الى البيت العتیق، پھر یہی تمہارے جانور اور تم اپنے اپنے گھروں میں جاؤ گے، اور وہاں اپنے اللہ کا وہ پیغام جو تم یہاں سے لے کے گئے، اس پیغام کو تم عملی زندگی میں جا کے نافذ کرو۔ حضرات، یہ آیات تھی 17ویں پارے سے سورہ حج کے پس منظر میں، آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک، جو میں نے آپ کے سامنے اس کے مفہوم کے انداز میں بات رکھی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر اپنے اس گھر کا حج فرض کیا ہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حج کیا کرو۔ فقال رجل اکل عامل یا رسول اللہ، ایک آدمی اٹھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی قال ثلاث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک دفعہ پوچھا، 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ پوچھا۔ وقال لو قلت نعم لوجبت، میرے بھائی اگر میں تمہاری بات پر ہاں کہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دیتے۔ جب میں خاموش ہو گیا تو تمہارا کام بھی تھا کہ تم بھی خاموش ہو جاتے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ ثُمَّ وَمِمَّا اسْتَمْتَعْتُمْ، جتنی تمہاری ہمت ہے، استطاعت ہے زندگی میں، اتنی دفعہ تم حج کر لو، لیکن فرض ایک دفعہ ہے۔ ثُمَّ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، میں نے جس طرح جہاں تمہیں چھوڑ دیا تم بھی وہاں اپنے آپ کو وہیں روکے رکھو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور تم سے پہلے لوگ، ان کی ہلاکت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا، وہ غیر ضروری سوالات کر کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہے اور بالآخر ہلاکت میں پڑ گئے۔ جب میں تمہیں کوئی چیز دے دوں خاموشی سے لے لیا کرو، اور جس چیز کو روک دوں جس سے بدبو اس کو چھوڑ دیا۔ حضرات، بخاری اور مسلم کی ایک روایت بڑی اہم روایت ہے اس حوالے سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی بیان کرتا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اعمال میں کون سا عمل افضل ہے؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے، دل و دماغ سے یکسو ہو کر اس چیز کا اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایمان سب سے افضل چیز ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد، آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، ایمان کے بعد اپنی عزت، جان، مال کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، جہاد فی سبیل اللہ، صرف جہاد نہیں کہا، یہ بات یاد رہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگانا، کسی قوم، ملک، مال کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے
اپنے آپ کو لگا دینا یہ ایمان کے بعد افضل ترین درجہ ہے. یا رسول اللہ. تو تیسری دفعہ پھر سوال ہوا. آپ نے فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کے قوانین کو کے اندر رہ کر، اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر، حدود و قیود کو سامنے رکھ کر سنت کے مطابق درست حج کیا جائے، درست نیت درست عمل، تو یہ حج مبرور کہلائے گا. جو حج مبرور ہے وہ حج مقبول ہے. اللہ کے ہاں وہ مقبول حج ہے. وہ حج جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ایمان اور جہاد کے بعد سب سے مقبول ترین عمل اور افضل ترین عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث اور بڑی اہم حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو شخص حج کے لیے نکلا، اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں آیا، حج کیا، فلم یرفث، کوئی بے حیائی کی حرکت نہیں کی، کوئی فضول یا لاجانی حرکت نہیں کی، ولم یفسق، اور کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس کی زبان سے، اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے بھی کوئی گری ہوئی حرکت نہیں ہوئی. یہ شخص جب حج کر کے واپس آئے گا، راجا جب واپس آئے گا، یہ اس طرح ہوگا کیوم ولدت امہ، جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیں گے، گناہوں سے پاک کر دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث مبارک، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کیا جائے، دوسرے عمرہ کرنے تک کے جو درمیان کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں، ان کو کفارہ بنا دیتے ہیں. والحج مبرور، اور جو حج اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کے علاوہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ بندہ جو حج مبرور کر کے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ریکارڈ میں جنتی لکھتے ہیں. اپنے حج کو تا وقت کہ وہ خود ضائع نہ کر لے. اور پھر بڑی خوبصورت حدیث مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مسلم شریف کے حوالے سے، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ. رمضان المبارک میں جو شخص بھی آگے پیچھے اس کا حج فرض ہے، اس نے حج اپنا مکمل کر لیا ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، لیکن وہ رمضان المبارک میں گیا اور اس نے عمرہ کیا، رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا، سنت کے مطابق کیا، یہ عمرہ اس کے لیے حج مبرور کا بدل بن رہا ہے. اللہ اتنا اجر اسے عطا کریں گے جتنا حج مبرور کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ وہ بندہ جس پر حج فرض ہے، اس کا یہ عمرہ حج کا بدل نہیں بن سکے گا. فرض الگ چیز ہے اور یہ اجر الگ چیز ہے. فرائض کی ادائیگی، مطلب ایک آدمی زور کی نماز فرض ہے، وہ زور کی نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں 20 نفل پڑھ لیتا ہے، 100 نفل پڑھ لیتا ہے، مسجد میں اگر 200 نفل پڑھ لیتا ہے، وہ 200 نفل کسی کام کے نہیں ہیں اگر اس نے 4 فرض نہیں پڑھے زور کے. صبح کے اگر 2 فرض نہیں پڑھے، سارا دن عبادت میں لگا رہے، اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فرائض پورے نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح ایک شخص حج کا وہ عمل جو فرض ہے اس پر وہ پورا کر لے، اس کے بعد ہر چیز اس کے لیے اجر کا باعث بنے گی. لیکن اگر فرض پورا نہیں ہے تو پھر کوئی نفل عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے، ایک آدمی نے دوسرے کا قرض دینا ہے تو وہ قرض کی بجائے اس کو تحفے تحائف دے رہا ہے. 1000 روپے قرض دینا ہے، 500 کا تحفہ دے دیتا ہے.
وہ تحفہ قابل قبول نہیں ہے. وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ 2 دفعہ 500 کر کے اس کو قرض اپنا پورا کرے. تحفہ تب قابل قبول ہوگا جب اس کے لیے قرض اس کا مکمل ہو جائے. تو یہاں اس کیفیت کو سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد. حضور اجازت دیں ہمیں خواتین کو بھی کہ ہم بھی جہاد میں آپ کا ساتھ دیں. حضور نے فرمایا جہادکن الحج. خواتین کے لیے تمہارا جہاد جو وہ حج ہے. تم حج کی تیاری کرو اور حج کا بندوبست کرو. یہ پورا سفر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا بھی اجر دے گا اور جہاد کا بھی اجر دے گا تم اس نیت سے جب وہاں جاؤ گی. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک جو ترمذی میں ابن ماجہ میں ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت, جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما یوجب الحج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ حج کس بندے پر فرض ہوتا ہے, حج کس طرح واجب ہو جائے گا. قال الزاد والراحلہ. وہ مسلمان بندہ جس کے پاس سواری موجود ہے, حج کے راستے کا خرچہ موجود ہے, کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور سواری موجود ہے, اس پر حج فرض ہے کہ وہ جا کے حج کرے. 2 چیزیں, آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہے, کھانے پینے کا سامان کا خرچہ موجود ہے, اس پر حج فرض ہے. بعض اوقات ہمارے جو عجیب قسم کے جو ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا, میں یہ کام کر لوں, یہ فرض ادا کر لوں, پھر وہ فرض ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں مشروط معاملات نہیں ہیں. فرائض کا بندوبست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم جیسے اپنی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں معاملات کی, اسی طرح فرائض کی بھی ایڈجسٹمنٹ ہمیں کرنا ہے. لیکن جب ایک چیز فرض ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی پہلی فرصت میں کرنا سب سے زیادہ لازم ہے. سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل حاج. ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, حضور یہ اصل حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الشاس والطفل. وہ بندہ جو ایام حج میں وہاں جا کر اپنے آپ کو اتنا لگا دے اللہ کی عبادت میں, طواف میں اور وہاں دوڑ دھوپ میں, کہ اس کا جسم پر گندا ہو جائے, بال بکھر جائیں, اس کی پوری صلاحیتیں لگ جائیں, اس کو اپنی ہوش نہ رہے, اللہ کے حضور اللہ کے اس راستے میں اپنے آپ کو لگا دے, یہ بندہ ہے. فقام الآخر. اب دوسرا بندہ کھڑا ہوا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الحج افضل, کون سا حج سب سے افضل حج قرار پائے گا حجوں میں سے؟ آپ نے فرمایا الحج والسج. وہ حج جس میں اپنی اور جانوروں کی زیادہ قربانی دی جائے, یعنی خود اپنی ذات کو زیادہ مشغول کیا جائے اور قربانی جتنی زیادہ ممکن ہو اس کی وسعت کے مطابق اتنی دے, اور پھر لبیک کا کلمہ سب سے زیادہ بلند ہو, یعنی شرمندہ حج نہ کرے, اپنے آپ کو کھل کے اللہ کے لیے لگائے. عبادات میں جو بندہ جھیٹ کر رہتا ہے, شرمندگی سے گھٹ کر عبادت کرتا ہے, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک کا یہ سلوگن پورے کھل کے, پوری آواز اور پورے جذبے سے اس کو پکارے. یہ جتنا زیادہ خوبصورت انداز میں پکارے گا اتنا زیادہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو اتنا زیادہ دیں گے. فقام الآخر. پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ السبیل, تو راستے کا کیا بنے گا حضور, راستہ کیسے کٹے گا؟ آپ نے فرمایا زاد البراحلہ, راستے کا خرچ لے لو کھانے پینے کا اور سواری ہو, 2 چیزیں ہیں, اور ان 2 چیزوں کو لے کر چل پڑو, اللہ تعالیٰ تمہارا حج کی کیفیت مکمل کر دیں. دارمی کی ایک بڑی اہم حدیث مبارک ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, من لم یمنہ حاجۃ ظاہرہ,
جس بندے کے سامنے کوئی شرعی عذر نہ آئے، کوئی ایسی رکاوٹ جو شرعی طور پر رکاوٹ، وہ بندہ نہ جا سکتا ہو، اور سلطان جائر یا کوئی ظالم بادشاہ حج میں رکاوٹ بن جائے، راستہ روک دے میں نہیں جا سکتے، اور مرض الحادث یا ایسی بیماری آ جائے کہ جو بیماری رکاوٹ بن جائے حج میں جانے کے لیے، فماتا، یہ تینوں چیزوں کے علاوہ تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو، اس بندے پر حج فرض تھا، وہ مر گیا، ولم یحج، حج اس نے نہیں کی، موت آ گئی، فلیمت انشاء یہودیاں و انشاء نصرانیاں، وہ بندہ اگر یہودی مر کے مرتا یا عیسائی بن کے مرتا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کے ہاں اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، وہ یہودی مرے، عیسائی مرے یا کسی مذہب پر مرے، اگر اس پر حج فرض تھا اور یہ رکاوٹیں اس کے لیے کوئی رکاوٹیں ان میں سے کوئی نہیں تھی، خود ساختہ رکاوٹیں تھیں، اور پھر اس نے حج نہیں کیا، اس کے لیے یہ بات سوالیہ نشان ہے، وہ اس پر غور کرے کہ کل اللہ کے حضور کیا جواب دے۔ حضرات، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ابن ماجہ کی یہ روایت، الحاج والعمار، یہ حاجی اور عمرہ کرنے والے جو مخلص دوست حج اور عمرہ کے لیے جائیں، جب وہ واپس آئیں، حضور نے فرمایا اندعوہ اجابہم، یہ وہ لوگ ہیں اگر اللہ سے دعا کریں مخلص ہو کر، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غُفِرَ لَهُمْ، اگر اللہ سے معافی مانگیں کسی کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اللہ ان کی معافی کی دعا بھی، استغفار کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فرض کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی